السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم آپ کو روز کسٹم کے میگا کرپشن اسکینڈل کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ تفتیش میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے۔ چند روز قبل ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن سرکل کے ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید بلوچ ہیں، انہوں نے ٹیم کے ساتھ کارروائی کر کے اور کسٹم کے پریونٹیو اور انٹیلیجنس کے 2 افسران طارق محمود اور یاور عباس کو گرفتار کیا تھا، جو کہ اسلام آباد فرار ہو رہے تھے، اور انہوں نے اہم انکشافات کیے تھے، جس کے بعد 19/23 مقدمہ درج ہوا تھا، جس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ کسٹم کے اعلیٰ حکام، جس میں کلکٹر کسٹم اور دیگر ڈائریکٹرز جو شامل ہیں، وہ ان سے کس طریقے سے کروڑوں روپے وصول کر چکے ہیں، اور ابھی بھی جو کلیکٹر تھے وہ وصول کرتے رہے تھے۔ تو ان کا نام جو تھا ثاقب سعید جو تھے، وہ عثمان باجوہ اور عامر تھیم کے نام جو تھے وہ اس میں ایف آئی آر میں ڈالے گئے۔ اس کے اندر یہ تھا کہ عامر تھیم جو تھا، عامر تھیم کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ 10 کروڑ روپے جو ہے ان کو دیتے تھے۔ عامر تھیم ابھی لگے تھے، اب ان کے اوپر جب الزام عائد ہو گیا، ایف آئی آر میں نام آ گیا، انہوں نے اپنی 60 لاکھ روپے کے عوض عدالت سے عبوری ضمانت کرا لی تھی۔ آج وہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل پہنچے تھے اور انہوں نے جو ہے انویسٹیگیشن جوائن کر لی۔ اب طارق محمود نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے 10 کروڑ روپے لیے ہیں، ان سے کچھ سوالات بھی کیے گئے، انہیں پھر دوبارہ بھی بلایا گیا ہے، وہ آئیں گے، کچھ پروف ان کے پاس بھی ہیں، ان کو ڈاکومنٹس کے ساتھ آنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ دوبارہ بھی آئیں گے، اور اب تک جو ہے ان کا پتہ نہ چل سکا ہے کہ ثاقب سعید یہیں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، اور عثمان باجوہ کا بھی پتہ نہیں چل سکا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں اور ان کی بھی ضمانتیں ہو جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایف آئی اے جو اینٹی کرپشن سرکل ہے، انہوں نے چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ جو مطلوب ملزمان ہیں اس میں کئی کے نام ایف آئی آر میں نہیں ہے، لیکن وہ تفتیش میں ضرور زیر تفتیش آئیں گے اور ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ان کے لیے کئی کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ڈیفینس ملیر میں بھی جو ہے وہ چھاپے مارے گئے، لیکن وہ ملزمان نہیں ملے۔ اس کے بعد لاہور بھی ایک ٹیم بھجوائی گئی ہے، اس کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ لاہور بھی ایک ٹیم بھجوائی گئی ہے۔ یہ لاہور والوں سے رابطہ کیا گیا ہوگا، انہوں نے بھی چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں، لیکن وہ ملزمان انہیں وہاں بھی نہیں ملے۔ میں آپ کو بتاؤں، اے ایس او کے آفس گھاس بندر پر ایف آئی اے کی ٹیم نے چھاپہ مارا اور وہاں سے ایک ڈائری برآمد کی ہے، جس میں تمام حساب کتاب جو کسٹم پریونٹیو کا تھا اے ایس او کا، وہ تحویل میں لے لیا۔ اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں بھی تحویل میں لیے، جنہیں ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ اہم شواہد ملے ہیں۔ تو اس ڈائری کے اندر یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی کلیکٹریٹ کے اندر پی او ہیں، جو پی آر او بھی تھے کلیکٹر کے، ان کا نام تھا عمر فاروق، ان کو 30 لاکھ روپے ماہانہ دیے جاتے تھے۔ یقیناً جو کلیکٹریٹ کا خرچہ چلاتے ہوں گے، کلیکٹر کے پیٹرول چلاتے ہوں گے، اسٹینوں کو پیسے دیتے ہوں گے، کچھ آگے پیچھے اگر جو ان کے مہمان آتے ہوں گے ان کا خرچہ اٹھاتے ہوں گے، تو 30 لاکھ روپیہ صرف ان کا جاتا تھا، جو کہ اس ڈائری کے اندر مبینہ طور پر لکھا ہوا ہے، جو ہمارے ایف آئی اے کے ذرائع نے ہمیں بتائے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ معلوم ہوا کہ وہاں سے وہ ڈائری قبضے میں لے لی ہے۔ اس کے بعد جو ہے 2 افسران اور ہیں جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جن سے تفتیش کی جائے گی، جس میں طیب اور جمال ضیاء ہیں۔ جمال ضیاء کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جمال ضیاء کسٹم انٹیلیجنس کے اندر ایس پی ایس ہیں اور اے ایس او وہ چلاتے تھے، اور ان کے ساتھ جو علی خان جو تھے، وہ انٹیلیجنس آفیسر علی خان جو تھے، وہ گڈانی اور ہب میں رہ کے آئے تھے۔ تو وہ جب یہاں پہنچے تو ان کا بڑا ایک نیٹ ورک تھا، وہ چھالیا ڈیزل کا بیتاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ جتنا بھی سامان ہے وہ وہیں سے آتا ہے، ایرانی ڈیزل ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو اس کے بعد کراچی میں اسے جگہ مل گئی اور اس کی معاونت آئی او عابد کرتا تھا۔ تو انہوں نے بھی کروڑوں روپے مبینہ طور پہ بٹورے ہیں۔ تو اب یہ لازمی ہے انویسٹیگیشن ہوگی۔ اس میں ہمیں ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں، ہمیں معلوم ہوا کہ جو یاور عباس جب آیا
تو اس کے ساتھ IO حافظ یونس شامل ہو گیا. تو اس کے بعد لین دین اور چارج لینے پہ ایک بڑا جھگڑا ہوا تھا جمال ضیاء کے ساتھ, اور اس میں پھر وہ جھگڑا ختم ہوا, اور پھر یاور عباس کو تمام چیزیں جو ہیں تجویز کر دی گئی تھی کہ بھائی آپ ہی چلائیں, آپ ہی پیسے دیں, آپ ہی سب کچھ کریں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں, یہ اسی طرح مل بانٹ کے جو بندر بانٹ ہوتی رہی, اور کروڑوں روپے جو ہے وہ یہ کھاتے رہے. اس کے بعد معلوم ہوا کہ اسی میں انٹیلیجنس میں PO کوئی حسن سردار ہیں, وہ بھی ڈیزل چیمپئن سمجھے جاتے ہیں, اور ان پہ بھی ایک ماشاءاللہ ایک اعلیٰ افسر کا ہاتھ ہے, جس کی وجہ سے ان سے بھی پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی, وہ بھی ساری چیزیں کرتے تھے. جمال ضیاء تو یہاں تک کہ چھالیا اور ڈیزل کے کنٹینر پکڑ کے لے آتے تھے, اور ایک آدھ دن رکھ کے ایگزامن کے نام پر دوسرے دن چھوڑ دیا کرتے تھے. مبینہ طور پہ وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ان سے رشوت وصولی کرتے تھے. طیب کی تلاش FIA کو بڑی شدید طریقے سے اس کی تلاش کی جا رہی ہے, اس کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. طیب جو ہے, طیب طارق محمود کا رائٹ ہینڈ فرنٹ مین سمجھا جاتا تھا. طیب سپاہی بھرتی ہوا تھا, پھر کلرک ہوا, اور اس کے بعد اس نے ASO کے سارے پنجے گاڑ لیے. طیب کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اسمگلرز جتنے بھی ہیں جن کو سہولت کاری سے حاصل ہونے والی رقم جو تھی وہ طیب ہی وصول کرتا تھا. طیب کے ساتھ شہباز اور شمروز ہوتے تھے, وہ یہ رقم وصول کرتے تھے, اور یہ رقم وصول کرنے کے بعد طیب کا کام اتنا تھا کہ اعلیٰ حکام کو یہ رقم جو ہے وہ سونے میں تبدیل کر کے دیتا تھا, یعنی سونے کے جو بار ہوتے ہیں وہ خرید کے ان افسران کو دیتا تھا, اور ان کو رقم نہیں دیتا تھا. تو یہ ایک نیا انکشاف FIA ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ آیا ہے کہ یہ سونے کے بار جو ہے یہ ان کو دیتا تھا, یعنی سونے کی صورت میں رشوت دیتا تھا, کیونکہ سونا بھی کبھی گرتا ہے کبھی بڑھتا ہے, لیکن کیش ہماری کرنسی تو ویسے ہی گر رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں, تو سونے سے رشوت, کچھ تو افسران ڈالرز کے اندر رشوت لے رہے ہیں, تو یہ سونے کے اندر رشوت دیتا تھا. طیب کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. طیب کا اب تک کوئی سراغ نہ مل سکا ہے. طیب کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ طیب نے جس وقت یہ تمام گرفتاریاں ہوئیں, طیب کے گھر سے 3 بورے 3 گاڑیوں میں منتقل کیے گئے. اس میں آئی ڈونٹ نو, اس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کیا تھا, لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ کچھ ممنوعہ چیزیں ہوں گی جو اس نے منتقل کی اپنے گھر سے, تاکہ گھر پہ چھاپا پڑے تو یہ نہ. اور بعد میں طیب پیچھے موٹر سائیکل پہ گیا, اور اس کے بعد سے طیب کا کوئی پتہ نہیں. شہباز اور شمروز کا بھی پتہ نہیں. شہباز اور شمروز وہ ہیں جو کہ چوکیوں سے جو ہے باقاعدہ بھتہ وصول کر کے ان تک پہنچاتے تھے, جو کہ 6 کروڑ روپے ماہانہ بنتا تھا. تو اسی میں ایک PO زبیر رانجھا بھی ہیں. جب بوسٹن کے کیسز ہوئے تھے تو زبیر رانجھا نے جو ہے جتنے بھی بڑے سیٹ اپ والے تھے ان کو سائٹ پہ گیا تھا, علی گٹھا اور مصطفیٰ سکندر کو گرفتار کیا تھا. ان کی انویسٹیگیشن کے دوران بڑے بڑوں کو سائٹ پہ کر کے ان سے بھی مبینہ طور پر بڑی رقم وصول کی تھی, اور ان کا نام سائڈ میں کر دیا تھا, ان کو کہیں بھی ملوث نہیں دکھایا. اور اس کے بھی جو شواہد ہیں وہ میں آپ کے سامنے آگے لے کے آؤں گا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف کلکٹر کسٹمز جو ہیں یعقوب ماکو, جو کہ ایماندار ہیں, انہوں نے جن کو بدعنوانی پر کسٹم ہاؤس سے نکالا تھا یا پریونٹیو سے نکالا تھا, ان کو ثاقب سعید جو کہ اس مقدمے میں نامزد ہے, جن کا اب تک پتہ نہیں چل رہا کہ ضمانت کرائی ہے, ملک سے باہر گئے یا کہاں گئے, ان سب کو کھینچ کے جب یہ ڈائریکٹر تھے تو یہ انٹیلیجنس میں لے آئے تھے. اور اس ٹائم پہ انٹیلیجنس کے اندر وہ تمام ان کو لے آئے, اور ان کے اندر پھر ایک MI کا ایک نیا شعبہ دریافت ہوا تھا انٹیلیجنس کے اندر, مانیٹرنگ اینڈ انٹیلیجنس کا. تو مانیٹرنگ اینڈ انٹیلیجنس کا یہ شعبہ, اس میں بھی کچھ لوگوں کو رکھا گیا تھا, یعنی لوٹنے والے, پھر اس کے اوپر لوٹنے والے, اور پھر نیچے لوٹنے والے, یہ تمام سلسلہ چلتا رہا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, تفتیش ابھی جاری ہے, ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اگلے پروگرام کے اندر کہ اس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے, عامر تھیم نے کیا جواب دیا, اور ثاقب سعید کہاں ہیں, عثمان باجوہ کس جگہ ہیں. پریشر بہت ہے FIA اینٹی کرپشن سرکل کے اوپر ان تمام افسران کے لیے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تفتیش کہاں تک پہنچتی ہے. آج کے اس پروگرام کے ساتھ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
C110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔